اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان، حدیث نمبر 6250، اردو ترجمہ۔ اگر گھر والا پوچھے کہ کون ہے، اس کے جواب میں کہے کہ میں ہوں اور نام نہ لے۔ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 6251، اردو ترجمہ۔ جواب میں صرف علیکم السلام کہنا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام ہوا اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت۔ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن نمیر نے خبر دی، ان سے عبید اللہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی سعید مقبری نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نماز پڑھی اور پھر حاضر ہو کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس اور دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور نماز پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جواب میں فرمایا وعلیکم السلام، واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ان صاحب نے دوسری مرتبہ یا اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرے تو پہلے پوری طرح وضو کرو، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر تحریمہ کہو، اس کے بعد قرآن مجید میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو، اور جب رکوع کی حالت میں برابر ہو جاؤ تو سر اٹھاؤ، جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ، یہی عمل اپنی ہر رکعت میں کرو۔ اور ابو اسامہ راوی نے دوسرے سجدے کے بعد یوں کہا پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جا۔ حدیث نمبر 6252، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابن بشار نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سجدے سے اٹھا اور اچھی طرح بیٹھ جا۔ حدیث نمبر 6253، اردو ترجمہ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں شخص نے تجھ کو سلام کہا ہے تو وہ کیا کہے؟ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے بیان کیا، کہا میں نے عامر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں۔ عائشہ نے کہا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت نازل ہو۔ حدیث نمبر 6254، اردو ترجمہ۔ ایسی مجلس والوں کو سلام کرنا جس میں مسلمان اور مشرک سب شامل ہوں۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، ان سے عروہ نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر پالان بندھا ہوا تھا اور نیچے فدق کی بنی ہوئی ایک مخملی چادر بچھی ہوئی تھی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اپنے پیچھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھایا تھا۔ آپ بنی حارث بن خزرج میں حضرت سعد عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ جنگ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر سے گزرے جس میں مسلمان، بت پرست، مشرک اور یہودی سبھی شریک تھے۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی ان میں تھا۔ مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے۔ جب مجلس پر سواری کا گرد پڑا تو عبداللہ نے اپنی چادر سے اپنی ناک چھپا لی اور کہا کہ ہمارے اوپر غبار نہ اڑاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اور اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول بولا، میاں میں ان باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر وہ چیز حق ہے جو تم کہتے ہو تو ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ اپنے گھر جاؤ اور ہم سے جو تمہارے پاس آئے اس سے بیان کرو۔ اس پر ابن رواحہ نے کہا کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں میں اس بات پر تو میں ہونے لگی اور قریب تھا کہ وہ کوئی ارادہ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر خاموش کراتے رہے، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سوار پر بیٹھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سعد تم نے نہیں سنا کہ ابو حباب نے آج کیا بات کہی ہے؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے معاف کر دیجیے اور درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حق آپ کو عطا فرمایا ہے جو عطا فرمانا تھا۔ اس بستی مدینہ منورہ کے لوگ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس پر متفق ہو گئے تھے کہ اسے تاج پہنا دیں اور شاہی امامہ اس کے سر پر باندھ دیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کو اس حق کی وجہ سے ختم کر دیا جو اس نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو اسے حق سے حسد ہو گیا اور اسی وجہ سے اس نے یہ معاملہ کیا جو آپ نے دیکھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ حدیث نمبر 6255، اردو ترجمہ۔ جس نے گناہ کرنے والے کو سلام نہیں کیا اور اس وقت تک سلام کا جواب بھی نہیں دیا جب تک اس کا توبہ کرنا ظاہر نہیں ہو گیا، اور کتنے دنوں تک گناہ گار کا توبہ کرنا ظاہر ہوتا ہے؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو۔ ہم سے ابن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی تھی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرتا تھا اور یہ اندازہ لگاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں سلام میں ہونٹ مبارک ہلائے یا نہیں۔ آخر 50 دن گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کے قبول کیے جانے کا نماز فجر کے بعد اعلان کیا۔ حدیث نمبر 6256، اردو ترجمہ۔ ذمیوں کے سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہوں نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ السلام علیکم، تمہیں موت آئے۔ میں ان کی بات سمجھ گئی اور میں نے جواب دیا علیکم السلام واللعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صبر سے کام لو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ حدیث نمبر 6257، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا،
انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن دینار نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں یہودی سلام کریں اور اگر ان میں سے کوئی السلام علیک کہے تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیک اور تمہیں بھی کہہ دیا کرو۔ حدیث نمبر 6258، اردو ترجمہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ بن ابی بکر بن انس نے خبر دی، ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہو۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاستنزان کی حدیث نمبر 6250 سے 6258 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔